حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ جب کوئی شخص معاذ اللہ ان کی گستاخی کرتا ہے تو بسا اوقات اللہ رب العزت ایسے گستاخوں کو دنیا میں عبرتناک سزا دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ جنہوں نے شیخین کو یا حضرات صحابہ اکرام کو برا بلا کہا، اللہ نے بہت سوں کو دنیا میں ایسی سزا دی ہے۔ اللہ نے کسی کو خنزیر کی صورت میں، کسی کو بندر کی صورت میں مسخ کر دیا، اور اللہ رب العزت نے بعض کو دنیا میں بڑی عبرتناک سزائیں دی۔ اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جنہیں اہل علم نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند واقعات عرض کر دیتا ہوں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 751 ہجری نے اپنی کتاب الروح میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا بدبخت معاذ اللہ، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا بلا کہتا اور انہیں گالیاں دیتا۔ اس کی زندگی اسی سب و شتم میں گزرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کسی نے اس کو دیکھا کہ یہ لوگوں کے سامنے گھوم رہا تھا، رو رہا تھا، اور اس کی یہ دونوں آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھی۔ کسی نے پوچھا یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا کہ تیری یہ دونوں آنکھیں باہر نکل کر تیرے رخساروں پر آ گئیں، یہ تیرے ساتھ کس نے کیا ہے؟ تو وہ آگے سے روتا ہوا کہتا تھا کہ میں وہ بدبخت تھا، میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو برا بلا کہتا تھا۔ کہا میں نے رات کو خواب دیکھا، خواب میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم موجود ہیں، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، یہ وہ بدبخت ہیں جو ہمیں برا بلا کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ان کو برا بلا کہتے ہو؟ تو اس نے حضرت علی کی طرف انگلی سے اشارہ کیا، کہا یہ مجھے کہتے ہیں اس لیے میں ان کو برا بلا کہتا ہوں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں میری طرف اٹھے اور انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں میری آنکھوں کی طرف کر دی، اور میری آنکھوں کی طرف انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں یوں گھسیڑی میری آنکھوں میں۔ کہا ظالم، میں نے تجھے کب کہا ہے کہ تو ابو بکر اور عمر کو برا بلا کہ؟ میں نے تجھے کب کہا ہے کہ تو شیخین کو برا بلا کہ؟ کہا انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں جو میری آنکھوں کی طرف لائیں، جب میں صبح اٹھا تو میرا یہ حال کہ میری یہ دونوں آنکھیں باہر کو نکل چکی۔ اب یہ شخص توبہ تائب ہوا، لوگوں کو کہتا تھا مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں نے شیخین کو برا بلا کہا تھا تو مجھے اللہ نے سزا یہ دی کہ آج میری یہ دونوں آنکھیں باہر نکل کر اور میرے یہ رخساروں پہ پڑی ہیں۔ تو اللہ رب العزت بسا اوقات گستاخان صحابہ کو دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ متوفی 751 ہجری نے اپنی اسی کتاب الروح میں ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص تھا معاذ اللہ، وہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بلا کہتا تھا۔ شیخین کو برا بلا کہنا اس شخص کی زندگی کا ایک گویا کہ ایک طریقہ رہا۔ ایک دن یہ رات کو سویا، رات کو خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ شیخین نے کہا تو ہمیں برا بلا کہتا ہے؟ تو ایک شخص کہتے ہیں خواب میں آیا اور آ کر میرے منہ پہ زور سے جو تھپڑ مارا، تو کہتے ہیں جب میں اٹھا اور میں نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک طرف کا سارا چہرہ سیاہ ہو گیا تھا، ایک طرف کا چہرہ ٹھیک تھا۔ جب یہ باہر نکلتا لوگوں کو واقعہ سناتا، کہتا مجھ سے عبرت حاصل کرو، میں نے شیخین کو برا بلا کہا تھا، مجھے سزا یہ ملی کہ میرا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ تو اللہ نے دنیا میں اس کو سزا دے دی۔ اس لیے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا مقام اور مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ اس لیے حضرات صحابہ اکرام کا تذکرہ انسان جب بھی کرے بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ کرے، اور جب بھی ان کا تذکرہ ہو اور ذکر خیر ہو تو ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کا کہنا اپنی زندگی کا وصف بنائے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ متوفی 808 ہجری نے حیات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا۔ فرمایا کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، قافلے والے کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شخص تھا، اور راستے میں وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کو برا بلا کہتا۔ ہم سمجھاتے لیکن وہ باز نہ آتا۔ ایک جگہ راستے میں ہم نے پڑاؤ ڈالا اور یہ شخص قضائے حاجت کے لیے گیا، جیسے ہی یہ بیٹھا کہیں سے سرخ بڑ آ گئے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سرخ بڑوں کا ایسا ایک اتنا بڑا لشکر سا آ گیا، ہم نے اس سے زیادہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ وہ نہایت موٹے تھے اور نہایت کاٹنے والے تھے۔ وہ آئے اور اس کے جسم کے جوڑ کو اس نے کاٹ دیا، اور ان بڑ اس کے جسم کے ساتھ چپٹ گئے۔ وہ پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یہاں تک کہ اسی تکلیف میں یہ کراہتا ہوا ایڑیاں رگڑتا ہوا مر گیا۔
اب ہم میں سے کوئی قریب بھی نہیں گیا، کہیں ایسا نہ ہو یہ بڑھ ہمارے ساتھ نہ چمٹ جائیں۔ نہ غسل ملا، نہ اس کو کفن ہوا، نہ تجہیز اور تکفین ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت انسان کو دنیا میں سزا دے دی۔ اس لیے میں نے ایک بات عرض کی، بسا اوقات اللہ رب العزت شیخین کے گستاخ کو، حضرات صحابہ کے گستاخ کو دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے۔ علامہ ابن العدیم رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 660 ہجری کی کتاب ہے بغیۃ الطلب فی تاریخ حلب، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا۔ حلب شہر کے اندر ایک شخص تھا، ابن المنیر کے نام سے یہ معروف اور مشہور تھا۔ یہ بدبخت زندگی میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو برا بھلا کہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی اسی طرح سب و شتم میں گزاری۔ جب اس کا انتقال ہوا، اسے دفنا دیا گیا، تو حلب کے چند نوجوانوں نے کہا ہم نے سنا ہے کہ جو شیخین کی گستاخی کرتا ہے اللہ اسے سزا دیتا ہے، اور ہم نے سنا ہے اس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو جاتا ہے، دیکھتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو انہوں نے قبر کو کھولا، کیا دیکھا کہ واقعی ابن المنیر کا جو چہرہ اور جسم تھا وہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اس کی لاش کو قبر سے باہر نکال کے رکھ دیا اور لوگوں سے کہا عبرت حاصل کرو، یہ وہ تھا جو شیخین پر سب و شتم کرتا تھا، اللہ نے خنزیر کی صورت میں اسے مسخ کر دیا۔ تمام لوگوں نے اسے دیکھا اور سب نے اس سے عبرت حاصل کی۔ اللہ رب العزت نے اس کی شکل کو خنزیر کی صورت میں بدل دیا تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا، حضرات صحابہ اکرام کا بہت بلند و بالا مقام ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانیں دین کے لیے قربان کی، جنہوں نے اپنا مال و زر اپنی دولت سب کچھ اسلام کے لیے انہوں نے خرچ کر دیا۔ ان کا تذکرہ جب بھی ہو انسان بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ کرے، معاذ اللہ کبھی برے الفاظ میں نہ کہے، ورنہ بسا اوقات آخرت میں تو سزا ہے ہی۔ اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کو سزا دے دیتا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 911 ہجری کی کتاب ہے شرح الصدور فی احوال الموتى والقبور، اس میں علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا۔ ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کے جسم کو یوں ایک چارپائی پر ڈالا ہوا تھا، اس کے اوپر چادر ڈالی ہوئی تھی۔ جب اسے غسل دینے کی باری آئی تو جیسے چادر ہٹائی گئی تو کیا دیکھا، کہیں سے ایک بہت بڑا اژدہا آیا تھا جو اس کے جسم کے ساتھ چمٹ گیا، اور اس نے اپنا منہ اس کی پیشانی پہ رکھا ہوا تھا۔ سب پیچھے ہٹ گئے کہ کوئی قریب نہیں جا رہا تھا کہیں ہمارے جسم کے ساتھ نہ لگ جائے۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ آدمی تھا جو حضرات صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سزا دے دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، حضرات شیخین اور صحابہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی سزا دی ہے۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 430 ہجری نے حلیۃ الاولیاء میں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 161 ہجری کے حالات میں واقعہ لکھا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ راستے سے گزر رہے تھے، انہیں معلوم ہوا کہ راستے میں ایک کتا ہے اور وہ کاٹنے والا ہے، کوئی گزرے تو اسے کاٹتا ہے۔ لوگ اس لیے ڈر کے مارے اس راستے سے گزرتے نہیں، کہیں کتا ہمیں نہ کاٹ دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مجھے بتاؤ کون سی جگہ پر وہ کھڑا ہے؟ کہا جی فلاں جگہ پر وہ کتا ہے۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ وہاں پر گئے۔ اللہ رب العزت تو ہر چیز پر قادر ہے، اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی دے دی۔ وہ کتا بولنے لگا سفیان ثوری سے، آپ یہاں سے گزر جائیں، میں نیک لوگوں پر مسلط نہیں ہوں، اللہ نے مجھے ان پر مسلط کیا ہے جو حضرت ابو بکر عمر کو، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، میں ان کو کاٹنے کے لیے مسلط ہوا ہوں، میں تمہارے اوپر مسلط نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بسا اوقات دنیا میں ایسی سزائیں بھی انسان کو دے دیتا ہے تاکہ آنے والے لوگ اس سے عبرت حاصل کریں۔ صحابہ میں سب سے محبت رکھنا، حضرت ابو بکر ہو، حضرت عمر ہو، حضرت عثمان ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، حضرت حسنین ہو، اہل بیت ہو، سب سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے۔ بسا اوقات اگر کوئی کسی صحابی کی تنقیص تذلیل کر دیتا ہے، اللہ رب العزت دنیا میں سزا دیتا ہے، چین سکون اطمینان ختم کر دیتا ہے، کسی کے چہرے کا رنگ مسخ ہو جاتا ہے، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، زندگی کا سکون چلا جاتا ہے، لا علاج بیماریوں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ علامہ ابن حجر حیتمی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 974 ہجری کی کتاب ہے الصواعق المحرقہ، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بدبخت انسان تھا جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا تھا، اور یہ بدبخت حضرت علی پر لعنت کرتا تھا۔ بسا اوقات یہ جمعے کا دن جب آتا تو یہ ظالم اور بدبخت جمعے کے دن 1000 دفعہ لعنت کرتا حضرت علی پر اور حضرت حسنین پر۔ لوگ اسے سمجھاتے یہ باز نہ آتا، اس نے اپنی زندگی اس میں گزار رہا تھا،
ایک دفعہ یہ رات کو سویا تو خواب میں کیا دیکھا گیا کہ کہا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جو حضرت علی کو اور حضرت حسنین کو برا بلا کہتا ہے. کہتے ہیں خواب میں مجھے کسی نے اتنے زور سے جو تھپڑ مارا تو میں اٹھا تو ایک دم اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا. کہ خواب میں میری طرف تھوکا گیا، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تھوکا. جیسے تھوکا تو اس کے چہرے کا رنگ مسخ ہو کر وہ خنزیر کی صورت میں مسخ ہوا، اور جب یہ صبح اٹھا تو باقی جسم تو انسانوں کی طرح تھا، اس کا چہرہ خنزیر کی صورت میں تھا. علامہ ابن حجر حیتمی نے اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی. اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں یہ سزا دی کہ اللہ نے اس کے چہرے کو مسخ کر دیا. اس لیے میں عرض کر رہا تھا حضرات شیخین سے محبت رکھنا، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، دیگر صحابہ سے محبت رکھنا ایمان کی نشانی ہے. انسان محبت بھی رکھے، عقیدت سے تذکرہ بھی کرے. جنہوں نے بھی ان کو برا بلا کہا اللہ نے آخرت میں تو سزائیں دی ہیں، اللہ نے دنیا میں بھی ایسے لوگوں کو مصائب میں، تکلیفوں میں، پریشانیوں میں مبتلا کر دیا. کسی کو خنزیر، کسی کو بندر، کسی کو کتے اور کسی کو درندوں کی صورت میں مسخ کیا، اور آنے والے لوگوں کے لیے انہیں عبرت کا نشانہ بنا دیا. ایک ظالم بدبخت گزرا تھا جس نے صحابہ کے خلاف ایک کتاب لکھی اور ساری کتاب میں صحابہ پہ بکواس کرتا رہا. ابن علقمہ جب اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اس کے منہ سے اس کی غلاظت بہ رہی تھی. اس نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو تو نے اپنی کتاب تجرید میں کیا ہے، جو تو نے تجرید میں صحابہ اکرام کو برا بلا کہا، اللہ نے تجھے اس کی سزا یہ دے دی. اب اس کا جو بولو براز تھا وہ اس کے منہ سے اور ناک سے آتا تھا، پیشاب ناک سے بہتا اور اس کا پاخانہ اس کے منہ سے. اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ نے اس کو دنیا میں عبرتناک سزا دے دی. اس لیے صحابہ سے محبت رکھی جائے، صحابہ سے تعلق ہو. انہوں نے دین کے لیے قربانیاں دے دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محبت کے ساتھ تذکرہ کرنا 20 روایات میں آپ نے بیان فرمایا. آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ صدقہ کرے اور میرا کوئی صحابی اگر ایک مد اللہ کے راستے میں دے دے تو تمہارے احد پہاڑ کا سونا اس کے مد کے برابر نہیں ہو سکتا. وہ جس اخلاص، جس ایمان اور تقوی کے ساتھ دیا ہے، وہ اخلاص اور ایمان اور تقوی آج کسی میں موجود نہیں. اس لیے حضرات صحابہ سے محبت رکھی جائے، ان کا تذکرہ ذکر خیر کے ساتھ کیا جائے، اور جب بھی ان کا تذکرہ ہو محبت اور عقیدت کے ساتھ ہو، رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو. اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.